Assalamu alaikum. You're watching Point Blank with Luqman. मेरा नाम मुबशर लुकमान है. Monday to Thursday we bring to you a new show, a new program. और हर रोज हमारा मौजू जो है वो डिफरेंट होता है. आज जो मौजू है वो बहुत ही मैं ये समझता हूँ, मेरे अपनी ज़ाती राय में मैं तो समझता हूँ कि गैर अहम है. इतना कोई अहम नहीं है जितना हमने उसको बना लिया है. लेकिन क्योंकि हर आदमी इस मुल्क में उसका तस्करा कर रहा है, हर आदमी उसको कोर्ट SMS भेज रहा है, विकीलीक्स और के ऊपर कर रहा है, कोई सऊदी किंग के ऊपर कर रहा है, कोई जो है मियां शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक कर रहा है और कोई इमरान खान साहब के मुतल्लिक कर रहा है. उसमें यानी हर एक अपनी अपनी मर्जी का लेता है. लेकिन अगर आप ऑन द होल विकीलीक्स को देखें तो मुझे जो उसके ऊपर सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ये कोई ऑथेंटिकेटेड चीज नहीं है जिसके ऊपर पूरा मुल्क जो है हमारा जो है वो सिजदे में अपने ऊपर हमने थोप लिया हुआ बिल्कुल. और हमारे अपने मसाइल हैं, हमारे अपने तौर तरीके हैं, हमारी अपनी इश्यूज हैं. यहाँ पे तो अमेरिकन गवर्नमेंट को फिक्रमंद होना चाहिए. मैं समझता हूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट देखे ना, आपके अगर 2.5 लाख के करीब सफात जो है CIA के अंदर से चोरी हो जाए तो CIA है कि पता नहीं को बुक डिपो है, पता नहीं को पब्लिशिंग हाउस है कि वहां से धड़ाधड़ कागज निकली जा रहे हैं और किसी एक आदमी की वहां पे पूछगिछ नहीं हुई, किसी को निकाला नहीं गया, किसी को टर्मिनेट नहीं किया गया, किसी को शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया. और इंटेलिजेंस गैदरिंग जो होती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग में A, B, C और D कैटेगरी के लोग भी होते हैं. ये वो सारी उनकी दी हुई यानी जो पॉइंटर्स हैं उसके ऊपर विकीलीक्स बन के अब उसने हमारे लिए हंगामा किया हुआ है. विकीलीक्स है क्या और इसका ओरिजिन क्या है और इसके पीछे मकासद क्या है, और ये जानने के लिए आज मेरे पास बड़े अहम लोग हैं. हमारे पास स्पेशली हमें ज्वाइन किया रावलपिंडी से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल ने, ISI के सरबराह भी रह चुके हैं. हमारे साथ इस्लामाबाद में कराची में इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब हुमायूं गौहर साहब. लाहौर में PMLN के स्पोक्स पर्सन जनाब मोहतरम ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ हैं. हमारे एक तज्जिया निगार दोस्त भाई हफीजुल्लाह नियाजी हमारे साथ हैं और हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के बाद फौजिया वहाब साहिबा भी और कोई पीपल्स पार्टी का और भी पर्सन. बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल साहब, आपने सुना जो मैंने ओपनिंग में कहा, लेकिन अब फ्लोर आपका है. मुझे आप विकीलीक्स के मतलब क्या बता सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कोई इतनी इम्पोर्टेंट कोई लर्जा खेज इंकशाफात इसमें नहीं है. मसलन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हम जानते थे कि अमेरिका उसके दरपे है, वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को उचक लेना चाहता है. और ये बात मई 9 तक जो रिपोर्ट है लास्ट इससे मुतल्लिक, उस तक ये कही गई कि हमने कोशिश की थी कि इनका न्यूक्लियर मवाद जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उठा लिया जाए. लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका और नहीं हो सकता था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम और इसके इदारे बहुत हिस्सास हैं इस मामले के अंदर और मजबूत भी हैं. जी, इसके अंदर मजबूत भी हैं और इसके ऊपर कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज न किसी ने किया, मिस्टर भुट्टो से लेके और फिर इवन परवेज मुशर्रफ तक. मैं ये कहूंगा कि उसके बारे में आज रिपोर्ट तो आई है कि उस मामले में क्योंकि वो जरा बहुत ज्यादा इजराइल को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज सच हुआ नहीं और ना ही इदारे इसकी इजाजत देंगे किसी को कि वो उस पर कॉम्प्रोमाइज कर ले. दूसरी जो रेवोल्यूशन है वो तो खैर रजाई साहब के बारे में तो ऐसे मतलब ये बात बिल्कुल ही फरोई सी है कि किसी ने कोई ओपिनियन जाहिर की और उसको उन्होंने पिक करके और कम्युनिकेट कर दिया. वो सही भी है या नहीं है, क्या सोर्स है उसका, क्योंकि सऊदी अरेबिया की कोई जौहरी तब्दीली पाकिस्तान की तरफ जो उनकी फॉरेन पॉलिसी की इसके नतीजे में नहीं नजर आई हमें. उन्होंने जो जलजिला बलोचिस्तान में आया उसमें भरपूर इमदाद की. उसके बाद जो अभी हालिया फ्लड्स के अंदर जिस अंदाज में उनके सफीर यहाँ फिर रहे थे और ऑन बिहाफ ऑफ द किंग जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, इससे जाहिर होता है कि दे हैवंट गिवन अप ऑन पाकिस्तान. ये गलत है बात सारी की सारी. और तीसरी बात जो है जो बहुत अहम है वो मेरे ख्याल में कि उन्होंने जो ये कहा है कि सऊदी किंग ने कहा था कि अटैक कर दो ईरान के ऊपर, ये तो एक चालबाजी है. वो जरूर चाहते हैं कि इसमें ईरान जब वो छोड़ के जाएं इस खित्ते को तो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है वो नक्शा कायम रहे. और ये इंपीरियल पावर्स का हमेशा से वतीरा रहा है कि जब वो किसी इलाके को खाली करते हैं, कोई एडवेंचर नाकाम हो जाती है
تو اس کے بعد وہاں پہ کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جاتے ہیں جس سے جیسے کشمیر کا بالکل ماڈل ہمارے سامنے ہے. لیکن لقمان مبشر اس سب سے ہٹ کے میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ویتنام کی وار اپنی ہائٹ کے اوپر تھی اور ان کو وہاں مار پڑ رہی تھی بہت زیادہ, تو نکسن اور ہینری کسنجر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اٹس ٹائم ٹو پل آؤٹ. اور اس وقت ایک لیک اسی طریقے سے جیسے وکی لیک کیا ہے, وہ اس وقت سیمر ہرش کی ایک رپورٹ جو منظر عام پہ آئی, جس کو عرف عام میں مائل آئی رپورٹ کہتے ہیں, جس میں ایک کیپٹن مدینہ اور لیفٹیننٹ کیلی نے اعتراف کیے کہ ہم نے سویلینز کو بے گناہ وہاں پہ قتل کیا, مارا. اور اس کے بعد پھر برکلے کیمپس سے ایک موومنٹ چلی جس کا نام تھا موریٹوریم موومنٹ. تو موریٹوریم جو تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے اٹ اسپریڈ اراؤنڈ دا سٹیز اینڈ بازارز آف امریکہ. اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسکیوز بنا کے نکسن نے کہا کہ ناؤ پیپل آف امریکہ وانٹ می ٹو پل آؤٹ فرام ویتنام, اور وہاں سے وہ نکل گئے, بڑی بے عزت ہو کے نکلے. تو اوباما صاحب کی جو مجھے لگتا ہے یہاں پہ کہ اٹ از اسٹیج مینج, تھوڑا سا اس کو میرا خیال ہے کہ کیا گیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ کسی کو سزا نہیں ملی, کسی کا نام نہیں لیا گیا, کوئی انویسٹیگیشن ٹیم نہیں مقرر ہوئی وہاں پہ کہ انویسٹیگیٹ کریں, تو اتنے ڈاکومنٹس کا نکل جانا, کیبلز کا نکل جانا, لگتا ہے مجھے یہ ہے کہ اس کے اندر دال میں کچھ کالا ہے. وہ افغانستان میں کیونکہ اپوزیشن وہاں بہت اسٹرانگ آ گئی ہے وہاں پہ ابھی یہ حالیہ انتخاب کے نتیجے میں, اور وہ بلاک کر رہے ہیں اوباما کو. انہوں نے روس کے ساتھ جو اسٹریٹجک آرم ریڈکشن ٹریٹی تھی اس کو بلاک کر دیا, اور ان کا اوباما کا خیال یہ ہے کہ اسی ریویو جو انہوں نے دینا ہے دسمبر میں ایپ پاک تھیٹر کے بارے میں, تو اس کے بھی ان کو مزاحمت کا سامنا ہوگا. اور میرا خیال ہے اٹ سروز ان ویری ویل انڈیڈ اوباما کا, کیونکہ اینٹی وار لابی وچ اسٹینڈز ناؤ ایٹ ابو 60% ان امریکہ, اس کو تقویت ملے گی یہ کہنے میں کہ بھئی ہمارے ساتھی پاکستان جیسے ساتھی جو ہیں وہ بھی اصل میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, ڈبل کراس کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. پاکستان کی فوج, اس کی ISI, یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کے بارے میں بھی ظاہر ہے, اگر ساری ڈاکومنٹس ریلیز ہوئے ہیں تو انڈیا اور اسرائیل کے بارے میں بھی کچھ ہونا چاہیے نا. انڈیا کا تو بہت بڑا کردار ہے افغانستان میں, لیکن اس کے بارے میں کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں نکلی. ایک میرا خیال ہے غالباً ہلری کلنٹن کا کوئی بیان دیا ہوا ہے, جی کل دیا انہوں نے, اہم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لیک جو ہے بہت سلیکٹو لیک ہے. اور یعنی یہ ہے کہ اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ نارتھ کوریا کو تو انہوں نے چلے رگڑا مار دیا اس میں, لیکن اگر بیلجیم یا UK سے لنکڈ ہے تو وہ بالکل ایسے لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں ہیں کہ جس سے نہ ان کی لا اینڈ آرڈر پہ نہ اکانومی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ سارے کا سارا جو ہے مسلم سینٹرک کیوں ہے, مسلم کنٹریز کے اوپر کیوں فوکسڈ ہے؟ نہیں صرف مسلم کنٹری, میرا خیال ہے کہ وہ موسٹلی مڈل ایسٹ, اور یہ جس کو کہتے تھے گریٹر مڈل ایسٹ, آپ کو یاد ہوگا کونڈولیزا رائس نے اس کا نام دیا تھا گریٹر مڈل ایسٹ. جی, تو ایکچولی اسی کو کور کر رہے ہیں, اس تھیٹر کو کور کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اب جانے کا رخصتی کا وقت آ گیا ہے, اور ضروری ہے کہ ہمیں لڑتا پھرتا بھی چھوڑ کے جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہم الجھ بھی جائیں معاملات کے اوپر. تو اس کے لیے ہمیں بہت بچنا ہوگا, اور بالکل اس کے اوپر ہمیں یہ جو سائیکوسس کریٹ کیا گیا ہے یہ کہیں ہمارا نیوروسس نہ بن جائے انفارچونیٹلی, اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہوگا. ہمایوں غور صاحب, آپ کیونکہ بین الاقوامی میڈیا میں بہت عرصے ان کے ساتھ منسلک رہے ہیں, آپ ان کے لیے لکھتے بھی رہے ہیں, آپ ان کے تجزیہ نگاری بھی کر رہے ہیں وہاں پہ, مجھے صرف یہ بتائیں کہ وکی لیک کے اونرز کون ہیں, اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, اس کے پیچھے کون کون سے ہاتھ ملوث ہو سکتے ہیں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے اس کو صحیح بھی مانا جائے تو کوئی تو اس کو فنڈ کر رہا ہے نا. دیکھیے صحیح غلط کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ غیر اہم بات ہے, وہ میں اتفاق کرتا ہوں اس سے. اہمیت یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھ جانی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو فنڈ کون کرتا ہے. یہ پیچھے سے سب کچھ ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک رو قسم کا پرائیویٹ سٹیزن کر رہا ہے, اور ایک ان کی کوئی ادارہ تھا اس میں جونیئر فوجی نے چوری کر لیے ڈاکیومنٹس, اور جب کمپیوٹر پروگرام بدل رہے تھے تو اس پہ جو سوئچ اوور کے دوران ذرا سا خلا آتا ہے کسی اور نے ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دیے. یہ صرف کوئی بچہ ہی مانے گا, ایسی بات ہے. یہ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ جس کو میں ڈیپ اسٹیٹ کہتا ہوں, یہ ان کے بڑے لانگ ٹرم پلانز ہوتے ہیں.
یہ ایسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو انوسنٹ رکھنے کے لیے، اور یہ جان کے کرتے ہیں ہم لوگوں میں تفرقہ، خلف اشار اور ایک دوسرے سے لڑائی پھیلانے کے لیے۔ آپ ایک بات سمجھ لیں کہ جنرل صاحب تو بات کر رہے تھے افغانستان اور عراق کی کہ ادھر سے پٹ کے نکل رہے ہیں یہ، مگر ان کی زیادہ بڑی جو اکنامک پٹائی، اقتصادی پٹائی ہو رہی ہے، یہ ریسیڈنگ ایک امپیریلسٹ پاور ہے، اور جب ایسا پاور ریسیڈ کرتا ہے، برطانیہ نے کیا کیا افریقہ میں، ایشیا میں، جس خطے کو انہوں نے چھوڑا معین صاحب ایک منٹ میں آپ کو مسئلہ چھوڑ کے گئے، میں ایک منٹ آپ کو انٹرجیکٹ کروں گا۔ یہاں پہ مجھے جوائن کیا ہے فوزیہ وہاب نے، اسپوکس پرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ السلام علیکم فوزیہ بی بی۔ جی السلام علیکم مبشر۔ فوزیہ بی بی، یہ بات یہ ہے، میرے جتنے شرکائے گفتگو ہیں ابھی تک، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وکی لیکس جو ہے وہ کوئی اتنی اہم نہیں ہے جتنا ہم اس کے اندر امبرائل ہو گئے ہیں۔ حکومت پاکستان کا اس پہ کیا موقف ہے؟ حکومت پاکستان کا موقف تو آپ فارن آفس سے آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کا بتا دیں، پیپلز پارٹی کا بتا دیں، آپ بھی حکومتی پارٹی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اکارڈنگ ٹو چیئرمین صدر آصف علی زرداری، یہ اٹس اے یوز لیس چیٹر، اٹ از مینٹ ٹو کریٹ رفٹ ود ان دا مسلم ورلڈ and to harm our relationship with the USA, with our allies. اوکے، سو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک یعنی اگر پوری طرح حقیقت پہ نہیں تو پوری طرح یعنی کچھ نہ کچھ فکشن ایلیمنٹ بھی ہے اس میں؟ جی دیکھیے، اس کے ہمیں ریسورس کا بھی نہیں پتا چل رہا ہے، یا کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے، کون ہے اس کو لیک کر کے لائے ہیں، اور خود یہ جو نام ہے وکی لیکس، وکیپیڈیا تو ہم نے سنا تھا، یا وکی لیکس کیا ہے؟ میرے خیال میں جنہوں نے اس کو ریلیز کیا ہے وہی بتا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ جو 2.5 لاکھ کیبل جو ان کے ہاتھ میں آئی ہیں یہ کس طرح آئی ہیں اور یہ کیسے ان کے ہاتھ لگی ہیں۔ بہرحال یہ سارا کا سارا معاملہ مجھے ڈوبیس نظر آتا ہے، اینڈ اٹ از مینٹ ٹو کریٹ رفٹ۔ دس از ون پوائنٹ آف ویو۔ تھینک یو۔ دی ادر پوائنٹ آف ویو از پروبیبلی دس از دا 21st century، اور جو کمیونیکیشن میں اب جو انقلابات آ رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت سا ٹرموائل ہونے جا رہا ہے۔